اس کی ہے زاہد عبداللہ نے. صوتی اثرات بابر جان. آواز عائشہ اسلم. اقبال جرم. 9 جون 1938 سے میں نے باقاعدہ ایک ڈائری رکھنے کی طرح ڈالی. یہ روایتی روز نامچے کی صورت میں نہ تھی، بلکہ میں نے اپنے ایک خود ساختہ شارٹ ہینڈ یعنی مختصر نویسی میں ہر اس واقعے یا احوال کو نوٹ کرنا شروع کر دیا جو میرے نزدیک کسی خاص اثر یا اہمیت کے حامل تھے. رفتہ رفتہ یہ میری عادت ثانیہ بن گئی. ایک روز اچانک ابن انشا نے کسی قدر مزاحیہ انداز میں اپنی زندگی کا جائزہ لینا شروع کر دیا اور پھر سنجیدہ ہو کر کہنے لگا کہ اگر کسی ترکیب سے اسے دوبارہ دنیاوی زندگی مل جائے تو وہ اسے کس طرح گزارنا چاہے گا. اس کی تشنہ تکمیل تمناؤں، آرزوؤں اور امنگوں کی تفصیل اتنی طویل تھی کہ اسے سناتے سناتے آدھی رات بیت گئی. اس کے بعد اس نے مجھ سے پوچھا کہ اگر تمہیں دوبارہ زندگی نصیب ہو تو اسے کس طرح بسر کرنا چاہو گے. میں نے مختصراً جواب دیا کہ بہت سی کج فہمیوں، کمزوریوں، خطا کاریوں اور غفلتوں کی اصلاح کر کے میں دوسری زندگی بھی مجموعی طور پر ویسے ہی گزارنا چاہوں گا جیسے کہ موجودہ زندگی گزار رہا ہوں. یہ سن کر ابن انشا چوکنا ہو گیا اور کاغذ پنسل ہاتھ میں لے کر اسکول ماسٹر کی طرح حکم دیا، وجوہات بیان کرو تفصیل سے. ابن انشا SHO کی طرح FIR کے طور پہ میرا بیان لکھتا رہا. اس کے ہاتھ کی لکھی ہوئی فہرست یہ تھی: دین کے بارے میں کبھی کسی شک و شبہ یا تذبذب میں گرفتار نہیں ہوا. ایک دور افتادہ، پسماندہ اور سادہ ماحول سے نکل کر میں نے اپنے زمانے کی سب سے بڑی سول سروس کے مقابلے کے امتحان میں حصہ لیا اور اللہ نے مجھے کامیابی عطا فرمائی. سروس کے دوران میں نے کبھی اپنی پوسٹنگ یا ٹرانسفر کے لیے کسی قسم کی کوشش، سفارش یا خوشامد سے کام نہیں لیا. اس کے باوجود مجھے اچھے سے اچھا عہدہ نصیب ہوتا رہا. ملازمت کے دوران میں نے دانستہ طور پر کسی کو نقصان نہیں پہنچایا. ملازمت کے دوران میں نے اپنا کام ایمانداری اور بے خوفی سے کیا. اس کی پاداش میں 4 بار استعفیٰ دینے کی نوبت آئی. وہ 3 برس خاصی تنگ دستی کا زمانہ تھا، لیکن خدا کا شکر ہے کہ کسی انسان کے سامنے دستے سوال دراز کرنے کی نوبت نہیں آئی. میں خود کسی کا دشمن نہیں اور نہ ہی کسی اور کو اپنا دشمن سمجھتا ہوں، لیکن میں نے رنجشوں، کدورتوں اور تنازعوں کو ہمیشہ عارضی اور دوستیوں اور محبتوں کو ہمیشہ دائمی سمجھا ہے. میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ کسی کے پیٹھ پیچھے وہی بات کہی جائے جو اس کے منہ پر دہرائی جا سکے. میں نے اپنے خلاف تنقید یا الزام تراشی کو برداشت کرنا سیکھا ہے اور اس کے جواب میں تضحیک یا تردید کرنے سے گریز کیا ہے. میں کبھی فرسٹریٹ، مایوس یا بور نہیں ہوا. تنہائی کے احساس نے مجھے کبھی نہیں ستایا. میں اکیلے میں زیادہ خوش رہتا ہوں. خوش قسمتی سے مجھے ایسے دوستوں کی رفاقت نصیب ہوئی جن کا اپنا اپنا رنگ اور اپنی اپنی شخصیت ہے. مثلا ابن انشا، ممتاز مفتی، بانو قدسیہ، اشفاق احمد، واصف علی واصف صاحب، جمیل الدین علی، ریاض انور، ایثار رائی، مسعود کھدرپوش، ابن الحسن برنی، اعجاز بٹالوی، ایوب بخش آوان وغیرہ. یہ سب اپنے اپنے میدان کے منفرد شاہ سوار ہیں. میں نے دنیا بھر کے درجنوں سربراہان مملکت، وزرائے اعظم اور بادشاہوں کو کئی مرتبہ کافی قریب سے دیکھا ہے، لیکن میں کسی سے مروب نہیں ہوا اور نہ ہی کسی میں مجھے اس عظمت کا نشان نظر آیا جو جھنگ شہر میں شہید روڈ کے فٹ پاتھ پر پھٹے پرانے جوتے گانٹنے والے موچی میں دکھائی دیا تھا. ابن انشا نے اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی یہ فہرست میرے حوالے کی اور وصیت کی کہ اپنی ڈائری کی خفیہ نویسی کو بے نقاب کرو اور دل جمعی سے ایک کتاب لکھو. میں تو اسے پڑھنے کے لیے زندہ نہ رہوں گا، لیکن میری روح خوش ہوگی. حامی تو میں نے بھر لی، لیکن جب قلم اٹھایا تو ایک شدید الجھن میں گرفتار ہو گیا. رفتہ رفتہ میرے دماغ کی تاریک سرنگ میں روشنی کے کچھ آثار نمودار ہونا شروع ہوئے اور فیصلہ کیا کہ جن واقعات، مشاہدات اور تجربات نے مجھے متاثر کیا ہے ان کی رویداد بے کم و کاست بیان کروں.
اس کے علاوہ یہ امر بھی مد نظر رہا کہ بعض غلط فہمیوں اور مفروضوں کی بنا پر میرے ماتھے پر کچھ ایسے کلنک کے ٹیکے لگ چکے ہیں جن کا حقیقت سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ مثلا میرے محترم اور مہربان بزرگ ابو الاسر حفیظ جالندھری نے کسی شاعرانہ موڈ میں یہ کہہ دیا، جب کہیں انقلاب ہوتا ہے قدرت اللہ شہاب ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ 24 اکتوبر 1954 کو جب گورنر جنرل غلام محمد نے سب سے پہلے اسمبلیاں توڑ کر آمریت کا ڈول ڈالا، اس واقعے کے 7-8 روز بعد اچانک مجھے گورنر جنرل کا سیکرٹری مقرر کر دیا گیا۔ اکتوبر 1998 میں جب اسکندر مرزا اور کمانڈر ان چیف ایوب خان کا مارشل لاء نافذ ہوا، اس وقت 20 ستمبر سے میں جناح ہسپتال کراچی میں عارضہ قلب کے علاج کے لیے داخل تھا۔ ڈاکٹروں کا حکم تھا کہ مزید 2 ہفتے دفتر نہ جاؤں اور گھر پر ہی مکمل آرام کروں۔ پورے 10 روز میں اسلام آباد کے مرکزی سیکریٹریٹ میں بیکار بیٹھا مکھیاں مارتا رہا۔ چند دنوں بعد اس کی دھاندلی پر ہلکا سا احتجاج کر کے میں بیوی بچوں سمیت بیرون ملک چلا گیا اور ملازمت سے استعفی دے دیا۔ تیسرے مارشل لاء کے وقت میں اسلام آباد میں گوشہ نشینی کی زندگی کا لطف اٹھا رہا تھا۔ اقتدار میں آنے کے 35 روز بعد مجھے اچانک جنرل محمد ضیاء الحق کی خدمت میں حاضر ہونے کا حکم ملا۔ جنرل صاحب بڑی شفقت سے پیش آئے اور فرمایا، ملک کے اس نازک مرحلے میں ہمیں تجربہ کار کارکنوں کی ضرورت ہے۔ میری خواہش ہے کہ کل سے تم وزارت تعلیم کا کام سنبھال لو۔ یہ سن کر میرے پاؤں تلے کی زمین نکل گئی۔ میں نے معذرت کرتے ہوئے عرض کیا، جناب اب مجھ میں کام کرنے کی سخت باقی نہیں رہی۔ اس کے علاوہ میں کچھ عرصہ کے لیے لندن جا کر اپنے دوست ابن انشا کی عیادت کرنا چاہتا ہوں۔ جنرل صاحب مسکراتے رہے اور فرمایا، کوئی بات نہیں، ضرور جاؤ۔ وزارت تعلیم کے سیکرٹری ڈاکٹر محمد اجمل چند روز میں یونیسکو کی کسی تعلیمی کانفرنس کے لیے جنیوا جا رہے ہیں۔ میں تمہیں ان کے ساتھ ایک ڈیلیگیٹ کی حیثیت سے بھیج رہا ہوں۔ وہاں سے لندن بھی ہو آنا، واپسی پر پھر بات ہوگی۔ میں اس خوش فہمی میں مبتلا تھا کہ میری ٹال مٹول پہچان کر اب وزارت تعلیم میں کام کرنے کی بات آئی گئی ہوگی، لیکن میرے کئی عزیزوں اور دوستوں نے جو فوج میں ملازم تھے مطلع کیا کہ جی ایچ کیو کے افسروں کی ایک میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے جنرل ضیاء الحق نے میرا نام لے کر بتایا کہ انہوں نے شعبہ تعلیم کے لیے مجھے منتخب کر رکھا ہے۔ مجھے تشویش تو ضرور لاحق ہوئی، لیکن میں خاموشی سے کان لپیٹ کر اسلام آباد میں بیٹھا رہا۔ اس دوران چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر اور صدر مملکت جنرل محمد ضیاء الحق کو اپنی مرضی کے دوسرے نورتن مل گئے تھے۔ میں ان کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے نہ تو اس موضوع پر پھر کوئی بات چھیڑی اور نہ ہی کسی قسم کی ناراضگی کا اظہار کیا۔ اگر خدا نخواستہ میں لالچ میں آ کر یہ پیشکش قبول کر لیتا تو مجھے یقین ہے کہ 90 روز کے مارشل لاء کو 8.5 سال تک طول دینے کا سہرا بھی اسی خاکسار کے سر باندھا جاتا۔ صدر ایوب کے زمانے میں جب انہوں نے جگہ جگہ عام جلسوں میں سوال جواب کا سلسلہ شروع کیا تو میرے دوست سید محمد جعفری نے اپنے مخصوص اور منفرد رنگ میں یہ پھپتی اڑائی، یہ سوال و جواب کیا کہنا، صدر عالی جناب کیا کہنا، کیا سکھایا ہے کیا پڑھایا ہے، قدرت اللہ شہاب کیا کہنا۔ چنانچہ رائٹرز گلڈ جب قائم ہوا تو کچھ نے یہی سمجھا کہ میں نے ترپ چال چل کر ادیبوں دانشوروں کے تمام انڈے صدر ایوب کی جھولی میں ڈال دیے ہیں۔ جب پاکستان ٹائمز، امروز اور لیل و نہار پر حکومت نے زبردستی اپنا قبضہ جمایا، اسے بھی میرے ذہن رسا کا نتیجہ قرار دیا گیا۔ 1963 کے بدنام زمانہ پریس اینڈ پبلیکیشنز آرڈیننس کا نفاذ بھی میرے ہی کھاتے میں ڈالا گیا۔ مجھے توقع تھی کہ صحافی برادری جو بڑے بڑے سکوپ لے اڑنے میں مہارت رکھتی ہے، ان میں کوئی صاحب دل میرے سر تھوپے ہوئے الزامات کی تحقیق اور تفتیش کرنے کی زحمت بھی اٹھائے گا۔ الٹا بھیڑ چال کی صورت میں بہت سے حضرات بلا چھو چراں یہی الزامات دہراتے رہے۔ اس صورتحال کے پیش نظر یہ کتاب لکھنے کا ارادہ اور بھی پختہ ہو گیا۔ اس کتاب میں واقعات سب صحیح ہیں، لیکن اسلوب بیان میرا ہے۔ جہاں کہیں میں نے کوئی نتائج اخذ کیے ہیں یا کوئی رائے دی ہے، ان کا ذمہ دار بھی میں ہی ہوں۔ کچھ صاحبان کو گلہ ہے کہ جو واقعات چٹخارے لے لے کر میں اب سنا رہا ہوں، اس وقت کیوں خاموش رہا جب یہ سب کچھ وقوع پذیر ہو رہا تھا۔ میں ایک مثالی بیوروکریٹ تو نہیں، لیکن قدرے اچھا بیوروکریٹ ضرور رہا ہوں۔
اچھا بیوروکریٹ بننے کے لیے چند اصولی شرائط لازمی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب کسی معاملے میں اس کا مشورہ طلب کیا جائے تو اس پر اپنی بلاگ رائے کا بے خوفی سے اظہار کرے۔ اگر اس کی رائے کے مطابق فیصلہ ہو گیا تو فبیہا، بصورت دیگر اگر اس کی رائے یا مرضی کے خلاف فیصلہ ہوا تو ایک اچھے بیوروکریٹ کے سامنے صرف دو ہی راستے ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ فیصلہ اس کی خواہش کے مطابق ہو یا مخالف۔ اس کا فرض ہے کہ وہ سر تسلیم خم کر کے اس پر دیانتداری سے عمل درآمد کرے۔ بصورت دیگر استعفی دینے پر ہمت چست کرے اور ملازمت چھوڑ کر جو جی چاہے کہے سنے۔ اپنی سروس کے دوران میں ان دونوں راستوں پر چلا ہوں، پہلے پر زیادہ، دوسرے پر کم۔ میرے کمزور ضمیر نے مجھے فقط 4 بار استعفی پیش کرنے پر آمادہ کیا۔ چوتھی بار جب میرا استعفی منظور ہوا، اس وقت میری ملازمت کے 7-8 برس باقی تھے۔ میں اسے اپنا کمال تو نہیں سمجھتا جس پہ اتراتا پھروں، لیکن مطمئن ضرور ہوں۔ ریٹائرمنٹ کے بعد ہر سرکاری ملازم کو حق حاصل ہے کہ وطن کے دفاع اور سالمیت کے اسٹیٹ سیکرٹس، امور ریاست کے راز فاش کیے بغیر وہ اپنے مشاہدات اور تجربات کو آزادی کے ساتھ بیان کرے۔ میں نے اسی موقف کو اپنا کر یہ کتاب لکھی ہے۔ دنیا بھر میں بھی یہی چلن رائج ہے۔ اس میں کئی اہم واقعات تشنہ اظہار رہ گئے ہیں، مثلا بنگلہ دیش کے قیام کا پس منظر، عوامل اور عواقب، یا ذوالفقار علی بھٹو کے 5 سالہ دور حکومت اور جنرل محمد ضیاء الحق کے 8.5 برس کا مارشل لاء۔ یہ موضوعات اتنے اہم اور دور رس ہیں کہ ان میں سے ہر ایک پر پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ ان ادوار میں میرے پاس ایسا کوئی ذریعہ نہ تھا کہ کسی حکومت یا حکمران کے بارے میں اندرون خانہ کی باتیں معلوم کر سکوں۔ اگرچہ میں نے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پڑھی ہوئی ہے، لیکن کسی وجہ سے حکومت نے آج تک اسے ایک انتہائی خفیہ راز کے طور پہ چھپا رکھا ہے۔ اس رپورٹ کی روشنی میں کوئی بات لکھنا ایک سول سرونٹ کے ضابطۂ کردار کے منافی ہوگا۔ میں نے زندگی بھر کبھی اس ضابطے کی خلاف ورزی نہیں کی۔ ان وجوہات کی بنا پر میں نے ان موضوعات پر قلم اٹھانے سے گریز کیا ہے۔ محترمہ ادا جعفری نے اسلام آباد میں ایک گھریلو قسم کی ادبی تنظیم سلسلہ کے نام سے قائم کر رکھی تھی۔ انہوں نے مجھ پر ایسا دباؤ ڈالا کہ مجھے اس تنظیم کے ماہانہ اجلاس میں شہاب نامہ کا ایک باب سنانا پڑتا۔ جب وہ کراچی چلی گئی تو محترمہ نثار عزیز بٹ نے بھی یہی سلسلہ جاری رکھا۔ اس کتاب کے ابتدائی چند باب انہی محفلوں کے لیے لکھے گئے۔ اس میں میرا سست رفتار قلم کسی قدر تیزی سے رواں ہو گیا۔ سلسلہ بند ہونے کے بعد جواں سال ادیبوں کی ایک ایسی ہی تنظیم رابطہ نے بھی اسی طرح میری مدد کی۔ حلقہ ارباب ذوق اسلام آباد نے مجھے اپنی چند نشستوں میں اس کتاب کے کچھ باب سنانے کی دعوت دی۔ نیپا، کراچی اور پشاور میں بھی مجھے کچھ باب سنانے کا موقع ملا۔ ان اداروں میں تربیت پانے والے سینئر سرکاری افسران کا رد عمل میرے بہت کام آیا۔ سیارہ ڈائجسٹ، معاصر، دستاویز، نیا دور اور تخلیقی ادب جیسے رسالوں میں میرے کچھ باب شائع ہوئے۔ اس کتاب کا پورا مسودہ ممتاز مفتی، بانو قدسیہ اور اشفاق احمد نے حرف بحرف پڑھ کر اپنی مثبت تجاویز سے قدم قدم پر رہنمائی فرمائی ہے۔ ان سب اداروں، رسائل اور احباب کا لفظی شکریہ ادا کر کے میں ایک فرسودہ رسم دہرانا نہیں چاہتا۔ میرا دل ہی جانتا ہے کہ میں ان سب کا کس قدر ممنون احسان ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو خوش اور خوشحال رکھے۔ قدرت اللہ شہاب۔ جموں میں پلیگ۔ گرمیوں کا موسم تھا اور جموں شہر میں طاعون کی وبا بڑی شدت سے پھوٹی ہوئی تھی۔ اکبر اسلامی ہائی اسکول میں 4 جماعت کے کلاس روم کی صفائی کا کام میرے ذمہ تھا۔ ایک روز میں صفائی کر رہا تھا تو ایک ڈیسک کے نیچے ایک مرا ہوا چوہا پڑا ملا۔ میں نے اسے دم سے پکڑ کر اٹھایا، باہر لا کر اسے زور سے ہوا میں گھمایا اور سڑک کے کنارے جھاڑیوں میں پھینک دیا۔ یہ دیکھ کر لال دین زور سے پھنکارا۔ ارے بدبخت، لال دین چلا رہا تھا، یہ تو پلیگ کا چوہا تھا، اسے ہاتھ کیوں لگایا؟ اب خود بھی مرو گے، ہمیں بھی مارو گے۔ پلیگ کے مرض پر ایک مفصل تقریر کر ڈالی۔ پہلے تیز بخار چڑھے گا، پھر طاعون کی گلٹی نمودار ہوگی، رفتہ رفتہ وہ مکئی کے بھٹے جتنی بڑی ہو جائے گی، جسم سوج کر کپا ہو جائے گا، ناک، کان اور منہ سے خون ٹپکے گا، گلٹی سے پیپ بہے گی اور 4-5 دن میں اللہ اللہ خیر صلاح ہو جائے گا۔ ان دنوں جموں شہر میں ہر روز 10-10، 15-15 لوگ طاعون سے مرتے تھے۔
लोगों ने एक दूसरे के घर आना जाना और मिलना जुलना तर्क कर दिया था। यक्के बाद दीगरे 2 ताउनज़दा चूहों को हाथ लगाने के बावजूद जब मेरे तन बदन में कोई गिल्टी नमूदार न हुई तो मेरा दिल शेर हो गया। स्कूल में मौलवी अब्दुल हन्नान हमारे उर्दू और दीनियात के जमा साल उस्ताद थे। बड़े खुशमिजाज, बजला संज और मेहरबान, गोरा रंग, तीखा नाक नक्शा, सुनहरी फ्रेंच कट दाढ़ी, नर्म नर्म मुतरन्नम आवाज, दीदा जेब, खुश कता लिबास। उनकी नई नई शादी हुई थी। एक रोज मौलवी अब्दुल हन्नान क्लास में आए तो बुझे बुझे से थे। वो दोनों टांगे मेज पे पिसार कर कुर्सी में नीम दराज हो गए और आंखें मीच कर उदासी से कहा, आज तबीयत बहाल नहीं, सबक नहीं होगा। इसके बाद वो 2 रोज स्कूल न आए। तीसरे रोज मैं उनकी हालत का सुराग लगाने उनके घर गया। मौलवी साहब चादर लपेटे चारपाई पर अधमुए से पड़े थे। एक और पतली सी नई नवेली दुल्हन एक तरफ बैठी उन्हें पंखा कर रही थी। उसके हाथ में मेहंदी का रंग रचा हुआ था। पंखे की डंडी भी सुर्ख थी। जब वो हाथ हिलाती तो ऐसा लगता है जैसे मौलवी साहब की सुनहरी दाढ़ी पर खून की फुहार पड़ने लगेगी। मौलवी साहब मुझे देखकर बड़े खुश हुए। सादिका बेगम ने एक टोकरी और कुछ पैसे मेरे हवाले किए कि बाजार से आलू, मटर, धनिया और गोश्त खरीद कर लाऊं। सौदा सुल्फ खरीदने का मुझे तजुर्बा न था, लेकिन मैंने बड़ी मेहनत से खरीदारी की और वापस आकर हर चीज का भाव उसकी असली कीमत से काफी कम बताया। पैसों का फर्क मैंने अपनी पॉकेट मनी मिलाकर पूरा कर दिया। सादिका बेगम बड़ी खुश हुई। अब मैं स्कूल जाने की बजाय हर रोज सीधा मौलवी साहब के यहाँ पहुंचता। बड़ी मेहनत से सादिका बेगम के सौदा सुल्फ में सबसे दिल लगाता। एक रोज मैंने हाल पूछा तो उन्होंने चादर के अंदर से ही कराह कर कहा, अल्लाह अल्लाह, हाल अच्छा नहीं। गिल्टी निकल आई? मैंने पुरुमीद शौक से पूछा। तेरे मुंह में खाक। सादिका बेगम गुस्से से फुनकारी। गिल्टी की बीमारी थोड़ा ही है, ऐसे जरा सा बुखार है। उसकी आंखों में जो नीली नीली मखमल सी बिछी थी उस पर आंसू फैल गए और अपने मेहंदी रंगे हाथ उठाकर वो दुआ मांगने लगी। मेरी तरफ देख के बोली, रोशन शाह वली के मजार पर न्याज चढ़ाने जाना है। सादिका बेगम ने कहा, तुम भी मेरे साथ चलो। मैंने बड़ी फुर्ती से सादिका बेगम को यकीन दिलाया कि मैं रोशन शाह वली के मजार का रास्ता बखूबी जानता हूँ और उसे बड़ी आसानी से वहां ले जाऊंगा। चीनी की एक तश्तरी में न्याज का जर्दा तैयार था। सादिका बेगम ने उसे जाली के रूमाल से ढांप कर मेरे हवाले किया। मैंने इजहार अकीदत के तौर पर अपने मुंह को ज्यादा से ज्यादा सुकेड़ कर गोल किया और जोर से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहकर तश्तरी को एहतरामन दोनों हाथों से थाम लिया। अपनी खुशबख्ती और खुशवक्ती की तरंग में सरशार होकर मैंने बेख्तियार जाली का रूमाल एक तरफ सरकाया और जोर देकर बड़े बड़े निवाले मजे ले लेकर खाने लगा। ये देखकर तांगे वाला जोर से खुराया और चिल्ला चिल्ला कर कहा सादिका बेगम से कि बीबी जी, ये देखो तुम्हारा लौंडा नयाज जूठी कर रहा है, अब तुम्हारी मन्नत खाक पूरी होगी। सादिका बेगम ने बुर्का उठाकर बड़ी बेबसी से मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में फिर शबनम के मोती बन बन कर टूटने लगे। काका, ये तूने क्या किया? वो बोली, न्याज जूठी कर दी, अब हम मिजार शरीफ पर क्या चढ़ाएंगे? उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू गिरने लगे, जैसे शमा से मोम के गर्म गर्म कतरे तेज तेज कतार दर कतार टपकते हैं। मजार का एक मलंग उठकर आया और गरजदार आवाज में बोला, बालिकों की खैर, पीर दस्तगीर सब मुरादें पूरी करे। बीबी लाओ तुम्हारा नजराना हुजूर में पेश कर दूं। मौका गनीमत जानकर मैंने फौरन जर्दे की प्लेट उसके हवाले कर दी। सादिका बेगम ने लट्ठे की चादर पेश की। बहुत छोटी चादर है बीबी, देखती नहीं हो बड़ी सरकार का मजार भी कितना बड़ा है। सादिका बेगम बेबसी से सिसकियां भर भर कर रोने लगी। मलंग को शायद तरस आ गया। उसने कहा, अच्छा बीबी, 1.25 रुपया साथ चढ़ा दो, अल्लाह बादशाह कबूल करेगा। सादिका बेगम ने अपनी रेजगारी गिनी। 2-2.5 आने मैंने डाले और बड़ी मुश्किल से 1.25 रुपया पूरा करके मलंग के हवाले किया। वापसी में हमारे पास तांगे का किराया न था। रघुनाथ बाजार के नुक्कड़ पर पान वाले की दुकान आई तो मैं भागकर 2 पैसे के 2 मीठे पान पुड़िया में बंधवा लाया। मौलवी साहब का मोहल्ला सामने आया तो दिल से बेख्तियार दुआ निकली कि अल्लाह करे हमारे पहुंचने तक मौलवी साहब प्लेग से मर गए हों और मैं सादिका बेगम के साथ इसी तरह गली गली कूचा कूचा पान चबाता, बेर खाता, बर्फ उड़ाता घूमता फिरता रहूं। लेकिन अफसोस कि मौलवी साहब जिंदा सलामत थे। उस रात मुझे पूरी तरह नींद न आई। सुबह हुई तो मैं भागता दौड़ता सीधा मौलवी साहब के यहाँ पहुंचा।
وہ خود تو موجود نہ تھے، لیکن ان کی چارپائی پر صادقہ بیگم ململ کا دوپٹہ اوڑھے گہری نیند سو رہی تھی۔ میں باورچی خانے میں گیا تو مولوی صاحب وہاں بھی نہ تھے۔ دوسرا کمرہ دیکھا، وہ بھی خالی تھا۔ میرے دل میں امید کا ایک چھوٹا سا سانپ خوشی سے لہرایا کہ شاید مولوی صاحب مر گئے ہوں اور راتوں رات انہیں دفن بھی کر دیا ہو۔ لیکن پھر اچانک پچھلی کوٹری سے ان کی آواز آئی، جیسے کوئی قبر کے اندر سے بول رہا ہو، بیٹا بات سننا۔ میں نے بے صبری سے کوٹری کی جانب دیکھا اور بڑے اشتیاق سے پوچھا، مولوی صاحب گلٹی نکل آئی؟ بک بک نہ کرو، انہوں نے مجھے کوٹری سے باہر رہنے کی تلقین کی اور بھرائی ہوئی آواز میں بتایا کہ صادقہ بیگم کو تیز بخار ہے، رات سے دائیں بغل میں طاعون کی گلٹی بھی نمودار ہو گئی ہے، اس کے ماں باپ کو خبر پہنچا دی ہے، وہ بھی آتے ہی ہوں گے۔ برف لا کر میں نے ایک ڈلی توڑی اور صابن کی طرح اسے صادقہ بیگم کے ماتھے پر ملنے لگا۔ برف کا ٹکڑا گرم توے پر رکھی ہوئی مکھن کی ٹکیا کی طرح پگھل گیا۔ ہائے ہائے کاکا، میرے پاس نہ بیٹھو، میرے تو پلیگ نکل آئی ہے، اللہ تمہیں حفاظت میں رکھے۔ وہ بڑی دیر تک بستر پر لیٹی چھت کی طرف ٹکٹکی باندھے دیکھتی رہی، پھر بولی، میرا منہ بہت کڑوا ہو رہا ہے، کاکا مجھے ایک میٹھا پان لا دو گے؟ وہ مجھے دینے کے لیے جیب سے کچھ پیسے نکالنے لگی، لیکن میں سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ رگھوناتھ بازار وہاں سے 2-2.5 میل دور تھا۔ میں بھاگم بھاگ اسی دکان پہ پہنچا جہاں سے ہم نے کل بھی میٹھے پان کھائے تھے۔ 4 پان خریدے اور اسی طرح ہامتا کامتا واپس پہنچا تو صادقہ بیگم کے میکے والوں نے گھر پر چڑھائی کر رکھی تھی۔ میں پانوں کی پڑیا صادقہ بیگم کو دینے لگا تو اس کے والد نے مجھے ڈانٹ دیا اور پڑیا میرے ہاتھ سے چھین لی۔ کافی دیر بعد جب کسی نے بھی میرا کوئی نوٹس نہ لیا تو میں مجبور ہو کر گھر آ گیا۔ رات کو میں نے ماں جی کو بتایا کہ ہمارے دینیات کے ماسٹر صاحب کی بیوی کو پلیگ ہو گئی ہے، مولوی صاحب کو بھی گلٹی نکلنے ہی والی ہے، میں نے ان کے لیے منت مانی ہے، اس لیے مجھے وہ روشن شاہ ولی کی نیاز پکا دیں۔ صبح صبح ماں جی نے کشمش خوبانی کی گریاں اور ناریل ڈال کر گڑ کے چاول پکائے اور نیاز کے لیے مٹی کی ایک بڑے سے پیالے میں ڈال دیے۔ پھر انہوں نے سفید 26 کی ململ کا ایک نیا دوپٹہ نکالا اور مزار پر چڑھانے کے لیے اسے تہہ کر کے پیالے پہ ڈال دیا۔ جو ہی روشن شاہ ولی کے مزار پر مجھے ملنگ کا یہ بدصورت سا گدھ منڈلاتا نظر آیا، میں نے مزار کو دور سے سلام کیا اور وہی سڑک کے کنارے بیٹھ کر آدھے چاول خود کھائے اور باقی ایک کبڑی سی بڑھیا کو دے دیے۔ 26 کی ململ کا سفید دوپٹہ میں نے تہہ کر کے کتابوں کے درمیان اپنے بستے میں رکھ لیا۔ ایک ارادہ تو یہ ہوا کہ میں سیدھا عطا اللہ رنگریز کی دکان پہ چلا جاؤں اور یہ دوپٹہ اسے رنگنے کے لیے دے دوں۔ انابی، گلابی، فیروزی، کاسنی، انگوری، بسنتی، ایک ایک کر کے بہت سے رنگ میرے پردہ خیال پہ لہرائے۔ دل ہی دل میں گوناگوں رنگوں، خوشبوؤں اور خیالوں کے تانے بانے بنتا۔ جب میں مولوی صاحب کے گھر پہنچا تو شیخ چلی کے انڈوں کی ٹوکری کھٹاک سے زمین پہ گر گئی، کیونکہ ڈیوڑی میں صادقہ بیگم کا جنازہ تیار رکھا تھا۔ میں گھبرا کر مولوی صاحب کی طرف بھاگا۔ وہ اپنی کوٹری میں چادر اوڑے بیٹھے تھے اور رو رو کر قرآن شریف پڑھ رہے تھے۔ مجھے اپنی طرف آتا دیکھ کر انہوں نے بائیں ہاتھ سے مجھے دھتکارا اور غصے سے چلائے، میری طرف منہ اٹھائے کیوں چلے آ رہے ہو؟ جاؤ بی بی کے جنازے میں شرکت کرو۔ انہوں نے قمیض کے دامن سے اپنے آنسو پونچھے اور کڑک کے کہا، نماز جنازہ کی نیت اور ارکان یاد ہیں یا بھول گئے؟ کئی بار پڑھا چکا ہوں۔ ہاں یاد ہیں، میں نے بھی بلند آواز سے کڑک کر جواب دیا اور دبے لفظوں میں نماز جنازہ کی نیت، نماز جنازہ کے ارکان اور مولوی صاحب کی ماں بہن کو بڑی فحش گالیاں دی۔ گھر سے تو جنازے کے ساتھ 10-12 آدمی چلے تھے، لیکن قبرستان تک پہنچتے پہنچتے صرف 5-6 ہی باقی رہ گئے۔ قبرستان میں خوب چہل پہل تھی، گورکن بھی خوب مصروف تھے۔ انہوں نے بڑی پھرتی سے صادقہ بیگم کو لحد میں اتارا۔ ایک شخص نے پانی کا آدھا پیپا انڈیل کر قبر پر چھڑکاؤ کیا اور فاتحہ پڑھ کر سب لوگ لوٹ گئے۔ میں نے سوچا کہ اور کچھ نہیں تو 26 کی ململ کا دوپٹہ کم از کم صادقہ بیگم کے مزار پر ہی چڑھا دوں، لیکن دوسرے جنازوں کے کچھ لوگ آس پاس کھڑے تھے، اس لیے میں جھیم کیا اور اپنا بستہ بغل میں دبا کر چپ چاپ واپس چلا آیا۔ نندا بس سروس۔ جموں میں جب پلیگ کے کیس دن بدن بڑھتے ہی گئے تو گھر والوں نے فیصلہ کیا کہ بچوں کو کچھ عرصے کے لیے سری نگر بھیج دیا جائے۔ سری نگر کے لیے ہم نندا بس سروس کی لاری میں سوار ہوئے۔
نندا ہاؤس جموں شہر میں کپڑے کی سب سے بڑی اور کشادہ دکان تھی۔ دکان کے مالک نندا صاحب صبح سے شام تک بڑے انہماک سے کام کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ہندو جاتی کی سیاسی برتری قائم رکھنے کے لیے بھی خفیہ طور پر مستقل جدوجہد کرتے رہتے تھے۔ شہر کی بہت سی ہندو تنظیمیں ان کی مالی اعانت کی مرہون منت تھی۔ خاص طور پر ہندو مہاسبھا اور جن سنگھ کے تربیتی اکھاڑوں پر ان کی بڑی نظر عنایت تھی۔ ان اکھاڑوں میں ہندو نوجوانوں کو جنگی کرتب سکھائے جاتے تھے تاکہ مسلمانوں کے ساتھ مقابلے میں وہ ان پر ہمیشہ غالب آئیں۔ اس کے ساتھ ساتھ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور محرم کے جلوسوں کے لیے پانی کی کچھ سبیلیں بھی وہ بڑی باقاعدگی سے لگایا کرتے تھے۔ نندا بس سروس کی جس لاری میں ہم سوار ہوئے اس میں 15 کے قریب اور مسافر بھی تھے۔ ایک پرنس آف ویلز کالج کا کشمیری پنڈت پروفیسر تھا جو اپنی پنڈتانی کے ساتھ گرمی کی تعطیلات گزارنے سری نگر جا رہا تھا۔ پنڈتانی کے ایک ہاتھ میں پانی کی گڑوی تھی اور دوسرے ہاتھ میں ایک کانگڑی تھی۔ کانگڑی نصف کے قریب راکھ سے بھری ہوئی تھی تاکہ جب پنڈتانی کا جی مت لائے تو وہ بے تکلفی سے اس میں قے کرتی جائے۔ ڈرائیور کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر ایک ادھیڑ عمر کی گوری چٹی بھاری بھرکم عورت پھیلی ہوئی تھی۔ اس کا آدمی اس کے عین پیچھے والی سیٹ پر براجمان تھا۔ بس میں داخل ہوتے ہی اس شخص نے جملہ مسافروں کو خبردار کر دیا تھا کہ وہ بمبئی کے ایک بہت بڑے آقا ہیں۔ ہر سال گرمیوں میں شکار کھیلنے کشمیر آتے ہیں اور مہاراج ادھیراج کے مہمان ہونے کا شرف پاتے ہیں۔ اس بار بھی جب وہ سری نگر پہنچیں گے تو امید واثق ہے کہ خبر پاتے ہی ہز ہائنس انہیں ہاتھوں ہاتھ لیں گے اور شاہی مہمان خانے کی زینت بنائیں گے۔ مسافروں میں کون ایسا کافر تھا جو اس امید کے بھرانے پر فی الفور ایمان نہ لے آتا، کیونکہ جو نصیب بہار ایسے غنچہ امید کو وا کرتی ہے اسے آغا صاحب احتیاطاً بمبئی ہی سے پارسی لڑکی کی صورت میں اپنے ساتھ لیتے ہوئے آئے تھے، اور وہ راج محل کے لیے پروانہ راہداری کی طرح ان کے پہلو میں بیٹھی مزے مزے سے ٹافیاں کھا رہی تھی۔ آغا صاحب کی تقریر دلپذیر کا مسافروں پر خاطر خواہ اثر ہوا۔ شہر سے نکل کر رام نگر سے گزرے تو مہاراجا اور مہارانی کے محلات آئے۔ آغا صاحب پارسی لڑکی کے سر سے سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور سرگوشیوں میں اسے راج محل کی داستان الف لیلہ مزے لے لے کر سنانے لگے۔ فرنٹ سیٹ پر چھائی ہوئی خزاں دیدہ بیگم کو یہ بات ناگوار گزری اور اس نے اپنے نازک سے سندلی پنکھے کی ڈنڈی گھما کر آغا صاحب کا منہ پارسی لڑکی کے کان سے اس طرح الگ کر دیا جیسے بلی کے منہ سے چھیچڑا کھینچ لیا جاتا ہے۔ آغا صاحب نے اپنے چوکندر جیسے چہرے پر بھیڑوں کے چھتے کی طرح لٹکی ہوئی مونچھوں کو دونوں ہاتھوں سے مروڑا اور خشونت سے پنڈتانی کو گھورا جو کانگڑی میں منہ دیے بڑی پابندی سے اپنا فریضہ استفراء کر رہی تھی۔ یہ بس ہے یا چمار خانہ؟ آغا صاحب گرجے۔ کیسی بدبو پھیلا رکھی ہے، توبہ توبہ، ناک میں دم آ گیا۔ آغا صاحب کی ناراضگی بھانپ کر کلینر اپنی جگہ سے اٹھا اور پنڈت اور پنڈتانی کو دھکیل دھکال کر سب سے الگ تھلگ بس کے آخری کونے میں بٹھا دیا۔ کشمیری پنڈت پروفیسر صاحب کا نخل تمنا برباد ہو گیا۔ پروفیسر صاحب کئی برس سے تگ و دو کر رہے تھے کہ کسی طرح ان کا تبادلہ پرنس آف ویلز کالج جموں سے سری پرتاپ کالج سری نگر ہو جائے، لیکن کامیابی نہ ہوتی تھی۔ اب بس میں آغا صاحب کو ہم سفر دیکھ کر انہیں خیال آیا کہ شاید یہ فرشتہ رحمت ان کی حاجت روائی کے لیے ہی غیب سے نازل ہوا ہو۔ چنانچہ وہ بڑی محنت سے کھسک کھسک کر آغا صاحب کی سیٹ کے قریب سے قریب تر ہونے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ کچھ عجب نہیں کہ سری نگر تک پہنچتے پہنچتے وہ پارسی لڑکی سمیت آغا صاحب کو شیشے میں اتار بھی لیتے، کیونکہ کشمیری پنڈت کی شان یہ ہے کہ اسے کسی دفتر کی ادنا سے ادنا اسامی پر تعینات کر دیا جائے تو وہ دیمک کی طرح سارے عملے کو اندر ہی اندر چاٹ کر اوپر والی کرسی پر سر نکالتا ہے۔ لیکن کلینر نے انہیں دھکیل کر پیچھے بھیج دیا تھا اور سارے منصوبے پہ پانی پھیر دیا تھا۔ 2 گھنٹے کی مسافت کے بعد ڈرائیور نے ایک چشمے کے پاس پڑاؤ کیا۔ کشمیری پنڈت پروفیسر نے کلینر سے ساز باز کر کے اپنی جگہ بدل لی تھی اور اب وہ آقا صاحب کے بالکل قریب آ بیٹھے تھے۔ بس دوبارہ روانہ ہوئی۔ سڑک پر تاحد نظر تتر بتر انسانوں کی لائن ہی لائن لگی ہوئی تھی۔ یہ کشمیری مسلمانوں کی قوم نجیب و چرب دست و تر دماغ کے نمائندہ تھے، جنہیں عرف عام میں ہاتھوں کہا جاتا تھا۔
موسم سرما کے شروع ہوتے ہی وہ اپنا فردوس بروئے زمین چھوڑ کر پا پیادہ قافلہ در قافلہ پنجاب کے میدانوں میں اتر جاتے تھے۔ ان کی مائیں، بہنیں اور بیٹیاں تو اپنے برف کے بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے چوبی گھروں میں ساری ساری رات کڑوا تیل جلا کر قالین بنتی تھیں، یا شال اور غالیچے کاٹتی تھیں، یا پھولدار نمدے بناتی تھیں، یا اخروٹ کی لکڑی تراش تراش کر نازک نازک سگریٹ کیسوں، تپائیوں اور پھولدانوں پر نقش و نگار کھودتی تھیں، جنہیں مقامی ساہوکار اونے پونے داموں خرید کر سیاحوں کے ہاتھ بڑی بڑی قیمت پہ بیچ ڈالتا تھا۔ سنسان راتوں میں برفانی ہوا کے جھکڑ درختوں اور دیواروں اور چٹانوں سے ٹکرا کر خوفناک چیخیں مارتے تھے۔ وقتاً فوقتاً برف کے بڑے بڑے تودے چھتوں سے گر کر سناٹے میں زلزلوں کا ارتعاش پیدا کرتے تھے۔ تیل کے چراغ گل ہو جاتے تھے، کانگڑیوں کی آگ سلگ سلگ کر راکھ ہو جاتی تھی، لیکن لکڑی کے چھوٹے چھوٹے کابکوں میں محبوس بوڑھی اور جوان عورتوں کی فنکار انگلیاں اپنے کام میں لگاتار مصروف رہتی تھیں۔ دھڑکتے ہوئے دلوں سے وہ کبھی حضرت شاہ ہمدان رحمت اللہ علیہ کی حکایات میں مگن ہو جاتی تھی، جنہوں نے وادی کشمیر میں اسلام کی شمع روشن کی تھی۔ کبھی وہ للہ عارفہ کے گیتوں میں صبر و قرار کا سہارا ڈھونڈتی تھی۔ صبر بیٹا صبر، صبر تو ایک سنہری پیالہ ہے، یہ اتنا بیش قیمت ہے کہ اسے خریدنے کا ہر کسی کو یارہ نہیں۔ صبر بیٹا صبر، صبر تو نمک مرچ اور زیرے کا تیز مرکب ہے، یہ اتنا تلخ ہے کہ اسے چکھنے کی ہر کسی کو تاب نہیں۔ صبر بیٹا صبر۔ حضرت آدم علیہ السلام تو دانہ گندم کی پاداش میں خلد سے نکلے تھے، لیکن ڈوگرا راج میں کشمیری مسلمان دانہ گندم کی تلاش میں اپنے جنت ارضی سے نکلنے پہ مجبور تھے۔ دن بھر غلے اور لوہے اور کپڑے کی باربرداری کرتے تھے، بسوں اور تانگوں کے اڈوں پر سامان ڈھوتے تھے، لکڑی کے ٹالوں پر لکڑیاں پھاڑتے تھے، رات کو کھا کر کھلے آسمان تلے سو رہتے تھے۔ اس طرح خون پسینہ ایک کر کے جب وہ کچھ نقدی بچا کر واپس لوٹتے تھے، کہیں کسٹم والے ان کا مال لوٹتے تھے، کہیں کوئی ڈوگرا سردار برسرعام ڈرا دھمکا کر ان کی پونجی ہتھیا لیتا تھا، کہیں پولیس اور محکمہ مال کے اہلکار انہیں سرے راہ پکڑ کر کئی دن کئی ہفتے مفت کی بیگار میں لگائے رکھتے تھے۔ یوں بھی کشمیری مسلمان کا بال بال ڈوگرا حکومت کے لاتعداد ٹیکسوں میں جکڑا رہتا تھا۔ ایک زمانے میں کشمیری مسلمان کی زندگی کی قانونی قیمت مبلغ 2 روپے تھی۔ اگر کوئی سکھ یا ڈوگرا کسی مسلمان کو جان سے مار ڈالتا تو عدالت قاتل پر 16 سے 20 روپے تک جرمانہ عائد کر سکتی تھی۔ 2 روپے مقتول کے لواحقین کو عطا ہوتے تھے اور باقی رقم خزانہ عامرہ میں داخل ہوتی تھی۔ جس وقت انگریزوں نے اس جنت ارضی کو ڈوگروں کے ہاتھ فروخت کیا تو یہ نرخ ذرا بالا ہو گیا۔ کشمیر کا سودا 75 لاکھ روپے پر طے ہوا تھا۔ اس وقت کی آبادی کے حساب سے باشندوں کی قیمت 7 روپے فی گز کے قریب پڑی تھی۔ ڈوگرا راج میں کسی وقت مسلمانوں کی زندگی ایک گائے کا درجہ بھی نہ پا سکی۔ شروع میں گاؤ کشی کی سزا موت تھی، ملزم کو رسیوں سے باندھ کر سڑکوں پر گھسیٹا جاتا تھا اور پھر برسرعام پھانسی پر لٹکا دیا جاتا تھا، لیکن بعد میں بھی گائے ذبح کرنے کی سزا 10 سال قید بامشقت ہمیشہ رہی۔ ان سب دشواریوں، رکاوٹوں، پابندیوں اور لوٹ مار کے باوجود کشمیری ہاتھوں اپنی سرزمین کے ساتھ والہانہ طور پر وابستہ تھا۔ لامبے لامبے کرتوں اور چوڑی دار پاجاموں میں ملبوس بڑی بڑی مونچھوں والے ڈوگرے ریاست میں شاہی اولاد کا درجہ رکھتے تھے۔ ان کے پاس وسیع جنگلات ہوں یا 1-2 ایکڑ اراضی، وہ اپنے نام کے ساتھ راجا یا ٹھاکر یا دیوان کا دم چھلا ضرور لگاتے تھے۔ ان کی اراضیاں مسلمان مزارے کاشت کرتے تھے، ان کے مویشی مسلمان بچے جنگلاتی چراگاہوں میں چراتے تھے اور وہ خود آلتی پالتی مار کر بیٹھے چلم پیا کرتے تھے۔ ہماری بس بھی کئی بار کھڈ میں گرتے گرتے بچی۔ آقا صاحب تو بڑے خوش تھے کیونکہ ہر بار پارسی لڑکی خوف سے چیخ مار کر ان کے ساتھ لپٹ جاتی تھی، لیکن ان کی بیگم نے ڈرائیور کو خوب آڑے ہاتھوں لیا۔ ایک سخت تادیبی تقریر کے بعد انہوں نے ڈرائیور کو ایک ایسی طویل اور پیچیدہ گالی دی کہ اس فن میں مشاق ہونے کے باوجود وہ ہکا بکا رہ گیا اور شرم سے اس کے کان سرخ ہو گئے۔ ہماری خانم دراصل ملکہ دشنام ہے۔ آقا صاحب نے پنڈت پروفیسر کو مخاطب کر کے سب مسافروں کو مطلع کیا۔ ایک بار سری مہاراجہ بہادر نے
چشمہ شاہی پر گالی گلوچ کا بڑا شاندار ٹورنامنٹ منعقد کیا تھا۔ گالیوں کا مقابلہ شروع ہوا تو سب نے اپنے اپنے کمال کے جوہر دکھائے، لیکن ٹرافی ہماری خانم نے ہی جیتی۔ جانتے ہو خانم کی گالی کتنی طویل تھی؟ آغا صاحب نے ڈانٹ کر پوچھا۔ خانم کی گالی 1.5 منٹ دراز تھی، پوری 1.5 منٹ، آغا صاحب نے اعلان فرمایا۔ پنڈت جی اور آغا صاحب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے فن دشنام ترازی کے حق میں ایک عالمانہ تقریر جھاڑنے کے لیے پرتولنے ہی لگے تھے، لیکن ڈرائیور نے انہیں مہلت نہ دی۔ اودھم پور آ گیا اور بس لاریوں کے اڈے پر جا رکی۔ بس رکتے ہی پولیس کے کچھ سپاہیوں نے یہ خوشخبری سنائی کہ سری نگر میں ہیضہ کی وبا پھوٹی ہوئی ہے، اس لیے اناکولیشن سرٹیفکیٹ حاصل کیے بغیر کوئی شخص آگے سفر نہیں کر سکتا۔ اودھم پور کی فرش شناس میونسپلٹی نے اناکولیشن کا بندوبست بھی اڈے پر ہی کر رکھا تھا۔ ایک کھلی جگہ ایک چھولدھاری نصب تھی جس کے باہر بورڈ پر جلی حروف میں یہ تحریر تھا: خوش آمدید، جی آیا نو، ہیضے کا ٹیکہ یہاں مفت لگائیے، از طرف خادم سیاحان، میونسپل کمیٹی اودھم پور۔ اندر ٹیکہ لگانے کا کوئی سامان نہ تھا، البتہ ایک بابو بہت سے خالی فارم اور ہیلتھ آفیسر کی مہر لیے ضرور بیٹھا تھا۔ ہر مسافر سے وہ 3 روپیہ نذرانہ وصول کرتا تھا اور فارم پر کر کے اور ان پر مہر لگا کے ان کے حوالے کرتا تھا۔ باہر 1 روپیہ پولیس والا لیتا تھا، 8 آنے کلینر مانگتا تھا، اور اس طرح 4.5 روپے میں وبائے ہیضہ کا انسداد کرنے کے بعد مسافر کو بس میں دوبارہ داخلہ نصیب ہو جاتا تھا۔ ہم تو پلیگ سے بچنے کے لیے جموں سے نکلے تھے، ہیضے میں مبتلا ہونے کے لیے سری نگر نہیں جا رہے تھے، اس لیے ہم بس سے اتر گئے اور اگلے روز ایک دوسری لاری سے جموں واپس لوٹ آئے۔ چمکور صاحب۔ اب ہماری جائے پناہ چمکور صاحب تجویز ہوئی۔ جموں توی کے ریلوے اسٹیشن سے ہم ٹرین میں سوار ہوئے تو ریل کا یہ پہلا سفر مجھے بڑا افسانوی محسوس ہوا۔ ریل چھوٹتے ہی میں کھڑکی سے باہر منہ نکال کر بیٹھ گیا اور گرد و پیش کے عجیب و غریب ماحول کو دیکھنے لگا۔ چھوٹے بڑے اسٹیشن آتے تھے، ٹرین رکتی تھی، گارڈ سبز جھنڈی ہلاتا تھا، انجن سیٹی بجاتا تھا اور گاڑی پھر روانہ ہو جاتی تھی۔ گارڈ کے ایک ادنا سے اشارے کے سامنے گاڑی کا دیو ہیکل انجن بالکل بے بس تھا۔ سفید وردی، سفید ٹوپی، سرخ اور سبز جھنڈیاں، منہ میں ویسل، گارڈ کی آن بان مجھے خوب بھائی، اور میں نے ریلوے گارڈ بننا اپنی زندگی کا نصب العین بنا لیا۔ غروب آفتاب کے بعد دوراہا کا چھوٹا سا اسٹیشن آیا۔ یہاں پر گاڑی صرف نصف منٹ کے قریب رکتی تھی۔ ہم نے جلدی جلدی سامان باہر پھینکا اور خود بھی کود کود کر نیچے اترے۔ پلیٹ فارم پر ہو کا عالم طاری تھا۔ ہم نے اپنا سامان اٹھایا اور نہر سرہند کے گھاٹ پر پہنچے، جو اسٹیشن سے 3-4 میل کے فاصلے پر تھا۔ چمکور صاحب سے ہوتی ہوئی روپڑ جانے والی کشتی تیار کھڑی تھی۔ کشتی مسافروں سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ ملاحوں نے کسی مسافر کی پھیلی ہوئی ٹانگیں سکیڑی، کسی کے بازو بھینچے اور ہمیں ٹھونس ٹھانس کر کشتی میں ایسے فٹ کر دیا جس طرح بوری میں فالتو آٹا دبا دبا کر بھرا جاتا ہے۔ دوپہر کے قریب کشتی چمکور صاحب پہنچ گئی۔ دادی اماں نے ہمیں خوش آمدید کہا۔ دادی اماں کے قدیم ملازم کرم بخش نے ہمارا سامان اٹھایا۔ چمکور صاحب میں بہت سے گردوارے اور ایک خانقاہ تھی۔ گردواروں میں سب سے اونچا درجہ کلغی والے بادشاہ گرو کے گردوارے کا تھا۔ سکھوں کی روایت کے مطابق پنجاب کے ایک مسلمان صوبے دار نے گرو کے 2 کمسن صاحبزادوں کو اس گردوارے کی ایک دیوار میں زندہ چنوا دیا تھا۔ صاحبزادوں کے نام بابا اجیت سنگھ اور جھجھا رہری تھے۔ اب انہی کے نام پر اس گردوارے کے ساتھ بابا اجیت سنگھ جھجھا رہری خالصہ ہائی اسکول بھی قائم تھا۔ دوسرے گردوارے کا نام دمدمہ صاحب تھا۔ یہاں پر کسی گرو صاحب نے طبل بجایا تھا۔ ایک مقدس مقام کا نام مسواک صاحب تھا۔ یہاں پر ایک گرو صاحب نے اپنے دندان مبارک پر مسواک فرمائی تھی۔ چمکور صاحب کی اکلوتی خانقاہ بابا صاحبہ تھی۔ بابا صاحبہ دراصل بابا شہاب الدین کا عرف عام تھا۔ وہ اپنے زمانے کے صاحب کرامت بزرگ مانے جاتے تھے۔ زہد و عبادت کے علاوہ بابا شہاب الدین اپنے علاقے کے قاضی بھی تھے اور کسب معاش کے لیے نیل کا کاروبار کرتے تھے۔ بابا صاحب کے صحن میں نیل کے بھرے ہوئے مٹکوں کی قطاریں پڑی رہتی تھیں۔ ایک روز آدھی رات گئے سکھوں کے گرو اچانک بابا صاحب کے احاطے میں آ گئے۔
गुरु साहब आलम रूपोशी में जान बचाते फिर रहे थे, क्योंकि उनके ताक़ुब में सरहंद का हाकिम फौज की एक भारी जमीयत लेकर निकला था। गुरु साहब ने कहा, बाबा जी, अगर मैं इस जलती हुई भट्टी में कूद जाऊं तो शायद मेरी रूहानियत मुझे आग के जरर से बचा ले, लेकिन सरहंद के मुगल हाकिम से बचने के लिए इंसानी वसीला दरकार है। अगर तुम्हारे पास कोई वसीला हो तो बताओ। बाबा साहब ने जवाब दिया, गुरु जी महाराज, वसीला रूहानी हो या इंसानी, खुदा के हुक्म के बगैर मुयस्सर नहीं आता। आप अल्लाह का नाम लेकर नील के इस मटके में बैठ जाएं, शायद खुदा इसी में बेहतरी करे। गुरु साहब गाड़े गाड़े नील से भरे हुए एक मटके में बैठ गए। बाबा साहब ने मटके का मुंह कपड़े की जाली से ढांप दिया। सरहंद के हाकिम ने अपनी फौज की मदद से चमकोर साहब का कोना कोना छान मारा। गुरुद्वारों के ग्रंथियों और नहंग अकालियों को जमीन पर लिटा लिटा के खूब पिटवाया। बहुत से घरों की तलाशी ली और मायूस होकर लौट गए। रातों रात मुगल फौज अपनी मुहिम पर आगे बढ़ गई। सुबह सवेरे बाबा साहब ने गुरु साहब को नील के मटके से बाहर निकाला और लिबास तब्दील करने के लिए उन्हें नए कपड़ों का जोड़ा पेश किया। गुरु साहब ने कहा, बाबा जी, अब मैं कभी सफेद कपड़े ना पहनूंगा। आज से नीला रंग मेरे पंथ का रंग मुकर्रर हुआ। चंद रोज बाद चमकोर के गुरुद्वारों के ग्रंथी एक वफ्द की सूरत में बाबा साहब के पास आए। उन्होंने बाबा साहब की खिदमत में रेशम की एक थैली पेश की। इस थैली में गुरु साहब के हाथ का लिखा हुआ एक फरमान था, जिसमें सारे सिख पंथ की तरफ से बाबा शहाबुद्दीन को अपना मोहसन माना हुआ था और इस एहसान के बदले गुरुद्वारों की कुछ जमीन भी दायमी तौर पर बाबा शहाबुद्दीन और उनकी औलाद के हक में वक्फ कर देने की पेशकश की थी। बाबा साहब ने इस फरमान की पुष्ट पर गुरमुखी जबान में एक तहरीर भी लिख के दी थी, जिसका मफहूम ये था कि जमीन की पेशकश को मैं अपनी आल औलाद पर हमेशा के लिए हराम करार देता हूँ। अलबत्ता मेरी ख्वाहिश है कि चमकोर की हुदूद में सुअर का गोश्त लाना बंद हो जाए। उस वक्त से चमकोर में सुअर के गोश्त की सख्ती से मुमानियत हो गई। चंद साल बाद जब बाबा साहब की वफात हुई तो दूर दूर से हजारों हिंदू, सिख और मुसलमान उनके जनाजे में शिरकत के लिए हाजिर हुए। अकीदतमंदों ने अपने हाथ से बाबा साहब का मकबरा तामीर किया। चावलों के जो दाने मजार पर पड़े रह जाते, उनको चुगने के लिए बहुत से कबूतर आमतौर पर वहां जमा रहते। बाबा साहब के साथ कबूतरों की अकीदतमंदी के मुतल्लिक तरह तरह के किस्से बन गए और रफ्ता रफ्ता कबूतरों को इतना तकद्दुस हासिल हो गया कि चमकोर साहब की हुदूद में उनका शिकार हराम शुमार होने लगा। बाबा शहाबुद्दीन की वफात के बाद उनके इकलौते फर्जंद भोले मियाँ ने नील का कारोबार संभाला। भोले मियाँ का असली नाम कासिम अली था। वो महज दीनदार थे। उनके बाद उनके बेटे और पोते भी इसी डगर पे साबित कदम रहे, लेकिन चौथी पुश्त में जाकर चौधरी मेहताब दीन ने एक नया रंग पकड़ा। उन्होंने नील का एक पुराना मटका लेकर उसे फूलों से खूब सजाया। 2 खुशपोश नहंग अकाली मुलाजिम रखे, जो मोर छल पंखे उठाए हर वक्त हाजिर रहते और बड़े अदब से मटके पर आहिस्ता आहिस्ता पंखा हिलाते रहते। चौधरी मेहताब दीन ने 4 वांग आलम में ये चर्चा कर दिया कि यही वो मुकद्दस मटका है जिसमें बाबा शहाबुद्दीन ने गुरु साहब को छुपा के रखा था। पहले इक्का दुक्का सिख मटके की जियारत के लिए आए, फिर अकीदतमंद देवियां चढ़ावे के फूल, हलवा, मिठाइयां और फल लाकर दर्शन करने लगी। 5-7 बरस में चौधरी मेहताब दीन एक मामूली नील फरोश से तरक्की करके लखपति रईस बन गए। चमकोर के इर्द गिर्द उन्होंने सैकड़ों एकड़ अराजी खरीद ली और बाबा शहाबुद्दीन के कच्चे मकान को मिसमार करके एक आलीशान हवेली तामीर करवाई। अपनी नवाबी का मुकम्मल ठाट जमाने के लिए चौधरी साहब ने 6-6 फीट के 50 तनोमंद घुड़सवारों का दस्ता भर्ती किया और अपनी सवारी के लिए एक बूढ़ा सा हाथी भी कहीं से खरीद लाए। चौधरी मेहताबदीन की दिलचस्पियां भी घोड़ों, बैलों और हाथियों की दुनिया से निकलकर अपनी जोलानियों के लिए नित नए मैदान मारने लगी। तबीयत में इक़्तिदार की हवस और दिमाग पर अमारत का भूत सवार हो गया। उनकी सबसे अजीज ख्वाहिश थी कि 4 वांग आलम में उनके नाम का डंका बजे। लैलाए आरजू के इस जुनून में चौधरी साहब ने सबसे पहले रोपड़ के राजा भोप सिंह को बड़ी खुशामद से चमकोर साहब तशरीफ लाने की दावत दी। भोप सिंह को महाराजा रंजीत सिंह ने रोपड़ का हाकिम मुकर्रर करके भेजा था। दरियाए सतलुज के किनारे इस छोटे से शहर की अहमियत
ابتدا میں صرف اتنی تھی کہ یہاں سے پٹیالہ، جنید اور ناب کے راجواڑوں پر نظر احتساب رکھنا آسان تھا۔ رفتہ رفتہ انگریزوں کا دام اقتدار پھیلتا پھیلتا دریائے ستلج تک پہنچ گیا اور انگریزوں اور سکھوں کے درمیان ایک سرحدی شہر کی حیثیت سے اب روپڑ کو بڑا اہم مقام حاصل ہو گیا۔ راجہ بھوپ سنگھ نے اس صورتحال سے پورا فائدہ اٹھایا۔ انگریزوں کے خلاف رنجیت سنگھ کے ساتھ اور رنجیت سنگھ کے خلاف انگریزوں کے ساتھ اس نے ساز باز کا کچھ ایسا جال بنا کہ دونوں بھوپ سنگھ کو اپنا جگری دوست ماننے لگے اور سازشوں کے اس الجھاؤ میں بھوپ سنگھ رفتہ رفتہ روپڑ کا خود مختار حکمران سا ہو گیا۔ چنانچہ جب بھوپ سنگھ کو چودھری مہتاب دین کا دعوت نامہ ملا تو اس نے بسر و چشم قبول کر لیا۔ راجہ بھوپ سنگھ کی خاطر تواضع اور استقبال کے لیے چودھری مہتاب دین نے جس پیمانے پر انتظامات شروع کیے وہ اپنی مثال آپ تھے۔ راجہ بھوپ سنگھ کو چمکور صاحب میں صرف ایک دن اور ایک رات قیام کرنا تھا۔ ان کی آمد سے ایک ہفتہ قبل راجہ صاحب کے کچھ افسر انتظامات کا جائزہ لینے تشریف لائے اور راجہ صاحب کے قیام کو آرام دہ بنانے کے لیے چودھری مہتاب دین کو بہت سے مفید مشوروں سے نوازا۔ خدا کر کے آخر وہ روز سعید بھی آ پہنچا جس کے انتظار میں چودھری مہتاب دین بے قراری سے گھڑیاں گن رہے تھے۔ راجہ بھوپ سنگھ اپنے جنگی رتھ پہ سوار چمکور صاحب تشریف لائے۔ ان کے جلاؤ میں ہاتھیوں، گھوڑوں، شکاری کتوں اور فوجی سپاہیوں کا لاؤ لشکر تھا۔ راجہ بھوپ سنگھ نے پہلے سارے گردواروں کی زیارت کی، پھر وہ بابا صاحب کے مزار پہ حاضر ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے چوبارہ مٹکا صاحب جا کر اس طلسماتی مٹکے کو تعظیم دی۔ چودھری مہتاب دین نے لپک کر مٹکا انڈیل دیا اور راجہ بھوپ سنگھ کے قدموں میں یہ زرعی انبار لگا کر بڑی لجاجت سے عرض کیا، حضور فقیر کا یہ حقیر نذرانہ قبول ہو۔ راجہ بھوپ سنگھ کے خاص مصاحبوں نے یہ سارا انبار سمیٹ کر بڑے بڑے رومالوں میں باندھ لیا۔ انگریزی شراب کی بوتلیں راجہ صاحب کو خاص طور پر پسند آئیں۔ سر شام پانڈوانا کے میدان میں بڑے بڑے سوروں کی کھالیں اترنے لگیں اور رات گئے جب جھمکا جان اور ترنجن بائی کے طائفے اپنا اپنا ساز و سامان سجا کر محفل میں جم گئے تو یکا یک چمکور کے ہندو، مسلمان اور سکھ بڑے بوڑھے اپنے گھروں کی کنڈیاں چڑھا کر اندر دبک کر بیٹھ گئے۔ پچھلے 150 سال میں آج